إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نامے عطا کیے، کتابیں اتاریں تاکہ یہ نرم و نازک جسم رکھنے والا انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ انسان اتنا بڑا نازک ہے، نہ یہ سردی برداشت کر سکتا ہے نہ یہ گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ گرمیوں کے اندر انسان کتنے انتظامات کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، نفیس سے نفیس کپڑے پہنتا ہے، ملائم سے ملائم کپڑے پہنتا ہے، کبھی پنکھے کا انتظام کرتا ہے تو کبھی ایئر کولر کا انتظام کرتا ہے، کبھی اے سی لگانے کے چکر میں ہے کہ کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہو تاکہ جسم کو گرمی نہ لگے، یہ تپش سے بچ جائے۔ کیوں یہ نرم و نازک جان برداشت نہیں کرتی یہ دنیا کی گرمی کو؟ یہ اتنا نرم و نازک انسان ہے، اور اگر سردی آ جائے تو اس کے لیے بڑے انتظام کرتا ہے، گرم گرم سوٹ خریدتا ہے، کمبل خریدتا ہے، اور گرم کمرے بنانے کی، اس کے اندر ہیٹر لگانے کی کوشش کرتا ہے کہیں سردی سے یہ ٹھر نہ جائے، اس کو ٹھنڈک نہ لگ جائے۔ دیکھنے میں اتنا یہ نرم ہے، اتنا نازک ہے، لیکن اللہ کی بات کو ماننے میں اتنا بڑا ضدی ہے کہ اللہ کے حکموں کو اس نے اپنے پسے پچھ ڈال دیا۔ اس کو اللہ نے بنایا اور بغیر اللہ نے مانگے اس کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا، اس کو ڈیل ڈول بخشی، حسن دیا، جوانی دی، قد عطا کیا، اس کو شعور سے نوازا، اسے دنیا کی سنجان اور پہچان عطا کی،
حلال اور حرام کی پہچان عطا کی، اور یہ پہچان عطا کی کہ تجھے بنانے والا کون ہے، تیرا بنانے والا کون ہے، یہ بھی اس کو پہچان عطا کی، اور یہ جانتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، یہ جانتا ہے، لیکن اتنا نافرمان بنا کہ تمام حقیقتوں کو بھول گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری بات کو نہ مانا، ہمارے رسولوں کی دعوت کو نہ مانا، ہمارے بھیجے ہوئے طریقوں کو، اصولوں کو نہ مانا، ہماری کتابوں کو نہ مانا اور ضد پر اڑ گئے، پھر وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ قرآن حکیم نام لے کر بتاتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ قوم ثمود اور عاد نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا، پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا۔ وَأَمَّا عَادٌ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، فرمایا اللہ کے عذاب جس وقت آیا ان پر، ایک کڑک دار آواز آئی اور پوری انسانیت غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، لیکن کوئی مشکل کو نہ پہنچا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ چھڑا سکا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، فرمایا سمود کے بعد عاد نے بھی وہی کام کیا، انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ کے حکام کو نہ مانا، فرمایا کہ ان کا بھی ستیہ ناش کر دیا گیا، ان کا بھی ستیہ ناش ہو گیا۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، فرمایا 7 راتیں اور 8 دن ان پر آندھی چلتی رہی، طوفان آتا رہا، فرمایا حالت یہ ہوئی ان کی، حسوماً فتر القوم فیہا سرا، اتنے بڑے لمبے قدوں والے، بڑی ڈیل ڈور رکھنے والے، بڑے عقل کے ماہر، دنیا کے بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا جس وقت اللہ کا عذاب آیا، آندھی آئی، ایسے ایک دوسرے میں ٹکرائے، ایک دوسرے میں ایسے ٹکرائے، ایسے گرے، اعجاز النخل خاویہ، گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا تنا کتنا لمبا ہوتا ہے، اور قوم عاد کے قد بھی بڑے لمبے تھے، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی ڈیل ڈول، ان کے بازوؤں نے کام نہ کیا، اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہ سکا، ان کی طاقت، ان کی پاور کام نہ آئی، اللہ کی دشمنی کے مقابلے میں، اللہ کی مخالفت اور بغاوت کے مقابلے میں ان کی کوئی انجمن کام نہ آئی۔ فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
اے دیکھنے والے، کیا تو دیکھتا ہے کوئی چیز ان کی باقی بچی ہو؟ کوئی ان کی چیز باقی بچی ہو، کوئی پیچھے کوئی چیز بچ گئی ہو؟ فرمایا ایسا ستیہ ناش کر دیا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی بات سے خبردار کرتے ہیں۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ چلو پھرو زمین کے اندر، سیر و تفریح کرو، دیکھو تم سے پہلے کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھیں جو تباہ و برباد ہو گئیں، ان کے کھنڈرات آج تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ کتنے بڑے کھنڈرات ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی بڑے کھنڈرات ہیں، بڑے بھیڑ پڑے ہیں، جو قومیں تباہ ہوئی پڑی ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ بھیڑ، وہ کھنڈرات، وہ نشانات بتا رہے ہیں، یہ قوم باغی تھی، اللہ کی نافرمان قومیں تھی جو تباہ و برباد ہو گئیں، اللہ نے ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ قل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین کے اندر، فانظروا، دیکھو کیف کان، کس طرح ان کا حال ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے گزرے ہیں، کان اکثرہم مشرکین، وجہ کیا تھی تباہ ہونے کی، برباد ہونے کی، ان پر عذاب کیوں آیا؟ فرمایا ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، ان کی اکثریت مشرک تھی۔ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہودی مشرک اس لیے تھے، انہوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ عیسائی مشرک اس لیے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اور ہم مومن ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں، چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ نہیں مانتے ہم، ہمارا قوال بھی کہتا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، بتاؤ یہ اللہ کو مانتا ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ کون ہے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا؟ ہمارا قوال بھی کہتا ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہ بھی شرک کرتے تھے۔ اور یہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کر شرک کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے اٹھا کر میم کا گھونگھٹ، جو جھانکا تیری کملی کو تو دیکھا ذات احمد میں احد پوش رہتا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی شرک کرتا ہے۔ اور امید رکھتا ہے کہ رحمتوں کی ڈونگریں بسیں گی، رحمتوں کی بارشیں بسیں گی، نہیں بسیں گی۔ آئے دن اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، آئے دن ہر آدمی پریشان ہے، گھروں میں ہے، برادریوں میں ہے، شہروں میں ہے، محلوں میں ہے، کہیں سکون میسر نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ انسان کا اللہ سے رابطہ بھی کٹ چکا ہے، اللہ کا نافرمان بن چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات کے اندر انہوں نے شرک کیا۔ جس طرح آج کا مسلمان اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور یہاں بھی بس نہ کی، انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے نبیوں کا اللہ کا جز بنایا۔ جو پیچھے تھے انہوں نے کہا کہ باقی کسر ہم پوری کر دیں گے۔ کہنے لگے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ وانگ
مدینہ دی سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ جاؤ ان سے پوچھو یہ کس نے سبق دیا ہے تمہیں؟ کیا یہی دعوت ہے انبیاء کی؟ اللہ کے پیغمبروں نے اپنی زندگیاں لگا دی امت کو سنوارنے کے لیے، ان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، لیکن کتنا ضدی انسان ہے کہ اپنی آخرت کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ذات کے اندر انہوں نے شرک کیا، پھر صفات کے اندر شرک کیا۔ اللہ کی صفت ہے داتا ہونا۔ داتا ہونا کس کی صفت ہے؟ کون دینے والا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، لیکن اس انسان نے انسان کو داتا بنا دیا۔ جب انسان داتا بن گیا تو رحمتوں کے ڈونگرے کیسے بسے؟ دستگیر کس کی صفت ہے؟ جب اس نے انسان کو دستگیر بنا دیا تو پھر رحمتیں کیسے اترے؟ پھر سکون کیسے ملے؟ جہاں شرک ہو، جہاں بغاوت ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں رحمتیں تو نہیں آیا کرتی۔ تو صفات کے اندر انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، شریک ٹھہرایا۔ پھر حکم کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا، اختیارات کے اندر اللہ کا شریک بنایا کہ جی فلاں مختار کل ہے۔ اللہ بھی مختار کل ہے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل ہے۔ پھر انہوں نے کہا بھر دو جولی میری یا محمد۔ جب یہ عقیدہ بن جائے، جس انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ جولیاں بھرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے تو محروم ہو گیا۔ اس کا یقین اللہ پر تو نہ رہا، اس نے اللہ کو جولی بھرنے والا تو نہ مانا، نہ سمجھا، اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جولی بھرنے والا سمجھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اس انسان نے ذات کے اندر، صفات کے اندر، اختیارات کے اندر، پھر میرے علم کے اندر شریک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ بھی انسان کے حالات سے واقف ہے اور پیغمبر بھی انسانوں کے حالات سے واقف ہیں، یہ بزرگ بھی انسانوں کے حالات سے واقف ہیں، پیر بھی اپنے مریدوں کے وہ بھی علم رکھتا ہے کہ میرے مرید کس حال میں ہیں، کس دکھ میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، کس مشکل میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ ان پیروں کو بھی علم ہے۔ پھر نبیوں کو مشکل کشا مانا، پھر استادوں کو مانا، مولویوں کو مانا، پیروں کو مانا، حافظوں کو مانا، پھر کوئی تمیز بھی نہ رہی، سب مشکل کشا بنا دیے، سب کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان پر اللہ کا عذاب آیا، وَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، باقی کوئی چیز ہی نہ بچی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک شخص کا ذکر سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور نصیحت کی کہ بیٹا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ یعنی کائنات کے اندر اگر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم ہے تو شرک ہے۔ شرک کیوں بڑا ظلم ہے؟ یہ اللہ سے دور ہٹاتا ہے، یہ اللہ سے دور ہٹا۔ شرک کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، اللہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی کہ جو کام اللہ کرتا ہے دوسرا بھی کر لیتا ہے، یعنی کہ اللہ کے برابر کسی کو کر دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ خالق ہے، کوئی اور بھی خالق بن جائے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ انسان کا بنانے والا ہے، اگر کوئی اور انسان بنانے والا بن جائے تو یہ شرک ہے۔
کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کے علم کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر، اللہ کی طاقت اور ملکیت کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر اس نے اس کو شرک کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، او انسان ہر چیز کا بنانے والا تو میں ہوں، تجھے میں نے بنایا، آسمان کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا، سورج کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا۔ فرمایا ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تیرے لیے یہ میوہ جات، یہ فروٹ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا کلندر نہیں ہے، کوئی ایسا مجذوب نہیں ہے، کوئی ایسا پیر اور بزرگ نہیں ہے کائنات کے اندر کوئی چیز پیدا کر سکے، کوئی چیز بنا سکے، اللہ نہ دے اور وہ دے سکے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ او لوگو، تمہارا عقیدہ ہے کہ جھولیاں بھر کے دینے والا ہے۔ مجھ سے بھی پوچھا ہے تم نے کہ مجھے کیا حکم ملا ہے؟ مجھے تو حکم ملا ہے اعلان کر دو قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پاس اللہ کے خزانے موجود نہیں کہ تمہیں بانٹ دوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں فرشتہ نہیں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف اتاری ہے، میری طرف بھیجی ہے۔ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں مشکل کشا ہوتا، میں حاجت روا ہوتا، کسی کے دکھ دور کرنے والا ہوتا، کسی کا دستگیر ہوتا، تو میں تو اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کر لیتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لوگوں میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو جب بیمار ہوتا ہوں، مجھے جب تکلیف پہنچتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے میرا رب شفا دیتا ہے۔ نہ میں ابراہیم علیہ السلام کو پکارتا ہوں، نہ اسماعیل علیہ السلام کو پکارتا ہوں، نہ یعقوب علیہ السلام کو پکارتا ہوں، نہ اسحاق علیہ السلام کو پکارتا ہوں، مجھے کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ میں کس کو پکارتا ہوں؟ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں، میں اللہ کی سور و پکار کرتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک میں کسی کا واسطہ بھی نہیں دیتا۔ بحق فلاں، بحرمت فلاں، نبی دا واسطے ہی معاف کر دے، اللہ نبی وارث، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ تویز گنڈا جو ہم لیتے ہیں یہ شرک ہے۔ تویز لکھنا شرک، لکھانا شرک، پہننا شرک، تویز پر ایمان رکھنا شرک، کہ اس کے اندر تاثیر ہے، اس کی تاثیر کو ماننا شرک ہے۔ یہ تویز گنڈا کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا، اس کو اس کی تلاشی لو، اس کے شولڈر پر باندھا ہوا ہوگا، اس کے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہوگا، لیکن ہے مومن، ہے مسلمان، گلے تویز لٹکا ہوا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ جو ہے نا گردن بڑی ہوئی ہے، یہ گردن بڑی ہوئی اس کے لیے ہے، یہ دردوں کے لیے ہے، یہ بخار کے لیے ہے، یہ نظر کے لیے ہے۔ یہ تو نظر کو بند کر دیتا ہے۔ جس کا یہ ایمان ہو، نظر سے کون بچاتا ہے؟ نظر سے کون بچاتا ہے؟
لیکن اس کا کیا ایمان ہے کہ یہ نظر سے بچا لیتا ہے تویز، یہ فلاں تکلیف کو بچا لیتا ہے، یہ رینگل واہ نہیں ہونے دیتا، یہ چمبل واہ نہیں ہونے دیتا، یہ بخار نہیں ہونے دیتا، یہ سر میں درد نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے مال دیا، جوانی دی، حسن دیا، کوٹھی اور بنگلہ دیا، پھر اس نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ شکرانہ ادا کرے، اللہ کی مہربانی کا شکرانہ ادا کرے، مالک تیرا بڑا احسان ہے، تو نے جوانی دی، حسن دیا، مال دیا، بیوی دی، بچے دیے، کوٹھی دی، بنگلہ دیا، گھر دیا، کار دی، موٹر دی۔ کار کے آگے کیا کرتا ہے؟ سوکی جوتی، جس کو کھلا کہتے ہیں، اس کھلے کو باندھتا ہے میری کار کو نظر نہ لگے۔ اور کوٹھی کے کونے پر کیا کرتا ہے؟ کالی ہنڈیا، جس کو ہم سریکی میں کنی کہتے ہیں، اس کالی ہنڈیوں کو اوپر رکھتا ہے کہ میری اتنی خوبصورت کوٹھی، اتنا بڑا بنگلہ، اس کو کوئی دیکھے گا اور حسد کرے گا اور یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ کالی ہنڈیا جو ہے یہ اس کی نظر سے بچ جائے گی، یہ ہنڈیا پڑی ہوگی تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ بتاؤ یہ ایمان ہے، اس ایمان جس نے ایمان کا دعویٰ کیا، کلمے کا دعویٰ کیا کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، گل کے اندر تویز ہے، گاڑی کے نیچے کھلا ہے، اور جو اس کی کوٹھی ہے اس کے اوپر کالی ہنڈیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، لیکن یہ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا کہ انبیاء کی دعوت کیا تھی۔ انبیاء تو اعلان کر رہے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اگر ہم بھی مشکل کشا ہوتے تو اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لیتے، اب نقصان سے بچ جاتے، ہم اپنے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حکم کیا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ لوگوں مجھے پکارو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو۔ سور و پکار کس کا حق ہے؟ بندگی کس کا حق ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی اسی کا حق ہے، اور بندگی اسی کی کرنے میں انسان کو سکون ہے۔ اللہ کا در چھوڑا اور ہزاروں دروں پہ یہ انسان گیا اور سکون کہیں سے بھی نہ ملا۔ تو فرمایا کہ انسان جب اللہ کی ذات کے اندر شرک کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جتنی قومیں گزری انہوں نے یہ کام کیا، انسان خسارے کے اندر چلا گیا۔ تو اس خسارے سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے، ان تمام خرافات سے، ان غلط عادات سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جب کوئی شہادت کا ٹائم آتا ہے تو یہ غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تجھے مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو میری ذات پر بھروسہ کر، اور شہادت دینی ہے تو میری شہادت دے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اس بات کے اندر میں مجرم نہیں ہوں۔ لیکن یہ دربار کا کنڈا کھولتا ہے، اپنی شہادت کے لیے دربار کا کنڈا کھولتا ہے، اپنی شہادت کے لیے پیر کی قسم اٹھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ اگر ذبح کرنے کا وقت آ جائے، قربانی دینے کا وقت آ جائے، اللہ کے راستے میں کوئی نذر و نیاز دینے کا وقت آ جائے تو یہ اللہ کے نام کی نہیں دیتا، یہ غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے، یہ دربار کے نام کی بانٹتا ہے، یہ اپنے بزرگ کے نام کی بانٹتا ہے، اللہ کے نام کی نہیں بانٹتا۔ اللہ نے تو کہا تھا اسے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ کوئی نذر و نیاز اگر دینی ہے
اللہ نے مال دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے تو شکر اس انداز میں ادا کرنا ہے کہ اس کے نام کی منت ماننی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت نہیں مانی۔ اگر تم نے مانی تو اللہ تعالی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے شرک۔ میرا موضوع تھا رد شرک۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان کہے گا میرا مال، میرا مال، میری دنیا، میری بڑی جاہ و جلال۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ موت آنے والی ہے۔ زندگی میں انسان جو چاہے کر لے، ایک دن مرنا ہے، یہ زندگی کا کنیکشن کٹنا ہے، یہ زندگی کا کنیکشن کٹنا ہے ایک نہ ایک دن۔ جب بجلی چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ بجلی چلی جائے تو اندھیرا ہی ہوگا، کوئی چیز نظر آئے گی آپ کو؟ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ زندگی ہے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج آنکھیں کام کر رہی ہیں، آج ہاتھ کام کر رہے ہیں، آج پاؤں کام کر رہے ہیں، آج دل کام کر رہا ہے، آج انسان کے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں۔ جب زندگی کا کنیکشن کٹ جائے گا یہ سب کام کرنا رک جائیں گے۔ آج یہ سمجھ نہیں رہا، آج اسے نہیں پتا چل رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا دعوت سنائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو، پوری انسانیت سے خطاب ہے، چاہے وہ عالم ہوں، چاہے وہ مفسر ہوں، دانشور ہوں، قاری ہوں، حافظ ہوں، کسان ہوں، کوئی ہو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لوگوں توجہ سے بات کو سننا۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، توجہ سے اس بات کو سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اور جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم داتا مانتے ہو، جن کو تم دستگیر مانتے ہو، جن کو تم اولادیں دینے والا مانتے ہو، فرمایا یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ کائنات کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق مکھی ہے، وہ نہیں بنا سکتے۔ تجھے بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ تجھے بیٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ بیٹا اور بیٹی بنانا تو بڑا کام ہے، یہ چھوٹی سی مکھی، چھوٹی سی مکھی یہ نہیں بنا سکتا تیرا الہ، جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو کلندر مانتا ہے، جس کو تو مشکل کشا مانتا ہے، جس کو تو داتا مانتا ہے، یہ مکھی نہیں بنا سکتا۔ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، جہاز بنائے، ابدوزیں بنائیں، بڑی بڑی ترقی کی، ایٹم بم بنایا، لیکن مکھی نہیں بنائی۔ آج تک کسی نے نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا تیرے کلے کی بات نہیں، تے اکیلے کی بات نہیں کر رہا۔ کائنات کے اندر سارے اکٹھے ہو جائیں، انبیاء اکٹھے ہو جائیں، انبیاء کے ماننے والے اکٹھے ہو جائیں، پوری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں، والا اجتمعوا لہ، پروفیسر اکٹھے ہو جائیں، سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا والا اجتمعوا لہ، تمام کی تمام انسانیت اکٹھی ہو جائے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے حقیقت انسان کی۔ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتا ہے، غیروں کے نام کی منتیں مانتا ہے، غیروں کے نام کے عرس لگاتا ہے، غیروں کے نام کی نظریں اور نیازیں اور منوتیاں مانتا ہے، فرمایا یہ ہے انسان کی حقیقت۔ پیٹ میں درد ہو جائے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر گولی دے رہا ہے، انجیکشن لگا رہا ہے، لیکن آرام نہیں آ رہا، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، دور دور بھاگتا ہے، بڑے پیسے لگاتا ہے، آرام نہیں آ رہا، کہتا ہے اللہ والی گلی ہے، اللہ ہی شفا دے تو شفا ہے۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، یہی مان لو کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، تمام نفع اور نقصان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔
قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہو۔ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتیں دور نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا مکھی بنانا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، اگر میری مکھی بنی ہوئی تمہارے کھانے سے، تمہارے پیر صاحب، پروفیسر، دانشور، بزرگ جن کو تو داتا مانتا ہے، جن کو تو مشکل کشا مانتا ہے، جن کو قسمتیں کھڑی کرنے والا مانتا ہے، اگر اس کے کھانے سے بورا اٹھا لے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا، تھوڑا سا اٹھا لے، شیئا کہتے ہیں بالکل کم سے کم، جس کو ذرا ذرا کہتے ہیں، شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا یہ تیرا کلندر اس سے وہ چھین نہیں سکتا، یہ تیرا عبدال اس سے چھین نہیں سکتا، یہ تیرا داتا اس سے چھین نہیں سکتا، جس کو تو وارث مانتا ہے یہ تیرا وارث اس کو نہیں چھین سکتا۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے پکارنے والا اور کتنا کمزور ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ارے انسان تو نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی شان کو نہ پہچانا، اللہ کی قدر کو نہ پہچانا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کا وقار تیرے دل سے نکل گیا، اللہ کا وقار تیرے دل میں نہ رہا۔ اگر اللہ کا وقار تیرے دل میں ہوتا تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکتا۔ تو یہ نہ کہتا کہ جادو میں اثر ہے، تو یہ نہ کہتا کہ جادو میں اثر ہے، جادو سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی جدا ہو تو مل جاتی ہے۔ فرمایا تو یہ نہ مانتا، تیرا ایمان ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ میرے گھر میں جن آ جاتے ہیں، میرے گھر کے اندر جن سوار ہو جاتے ہیں اور میرے بچوں کو چھیڑتے ہیں۔ تیرا ایمان اللہ پر نہ رہا۔ آج دیکھو اس پوری امت کا عقیدہ ہے کہ جن گھروں میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے علماء اس کی شفا یابی کے لیے انہوں نے منتر پکائے ہوئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جادو کو کیسے اتارا جاتا ہے، ان لوگوں کو کیسے اتارا جاتا ہے، تویزوں کے ذریعے، دموں کے ذریعے اور منتروں کے ذریعے علاج کیا جا رہا۔ جب یہ عقیدہ بن جائے جس قوم کا، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا۔ او انسان، کبھی تو نے غور کیا ہے تجھے اللہ نے کیسے بنایا ہے، کتنی کٹھالیوں میں ڈالا ہے؟ تو کیا تھا؟ ایک پانی کا قطرہ تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، اس پانی کو اللہ نے خون کا رنگ دیا۔ جاؤ دنیا کے اندر جن کو کلندر مانتے ہو، الہ مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، ان کو کہو کہ ہم ایک پانی کا قطرہ دیتے ہیں اور تم دنیا کے سارے جنتر اس کے اوپر پڑھ لو، اس کو خون کا رنگ تو دے دو۔ اس قطرے، پانی کے قطرے کو خون کا رنگ تو دے دو۔ کوئی ہے ایسا کر سکے؟ کوئی ہے ایسا کائنات کے اندر کہ ایسا کر سکے کہ پانی کے قطرے کو خون کا رنگ دے دے اور خون کو بوٹی بنا دے اور بوٹی کو نقشے میں تبدیل کر دے اور اس نقشے میں ہڈیاں بنا دے، پھر ہڈیوں کے آپس میں اعضاء جوڑ دے، پھر ایسی اس کی وائرنگ کر دے کہ تمام اعضاء کا کنیکشن اس کے اندر آ جائے، دماغ کا کنیکشن ہو، کانوں کا ہو، آنکھ کا ہو، نوز کا ہو، زبان کا ہو، دل کا ہو، جگر کا ہو، معدے کا ہو، ہاتھ اور پاؤں کا ہو۔ فرمایا سارے کنیکشن مل جائیں۔ فرمایا کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، انسان کو کیسا کوٹھالیوں کے اندر اللہ نے بنایا، کیا کیا اس پر دور گزرے۔ تو یہ دعوت انبیاء نے اپنی امتوں کو دی، یہ دعوت انبیاء نے اپنے قوموں کو دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کر رہے ہو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
غیروں کی بندگی کر رہے ہو، اور جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان کو الہ مان رہے ہو۔ قرآن حکیم بتلاتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو مخلوق ہے، ان کو تو اللہ نے بنایا ہے، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں بنائی۔ اموات، وہ مردہ ہے، غیر احیاء، ان کے اندر زندگی کی رمق تک نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے، نصرکم، ان کی مدد کی۔ کیا ہو گیا رے انسان، تجھے اللہ کی بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی بات پر تجھے کیوں یقین نہیں آتا رے انسان؟ تیرا رب بار بار کہہ رہا ہے تجھے سمجھانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، کہ جن کو تو پکار رہا ہے لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت نہیں رکھتے تیری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، فرمایا اپنی مدد، تمہاری مدد کرنا تو درکنار، فرمایا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنے جوگے بھی نہیں، تمہارے جوگے ہونا تو دور کی بات ہے، یہ اپنے جوگے بھی نہیں، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا مدد کہاں سے آتی ہے؟ مدد کہاں سے آتی ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، مدد اور کہیں سے نہیں آتی۔ تو یہ دعوت ہے میرے دوستو اور عزیزو جس کو قرآن حکیم نے پیش کیا ہے، اور یہی دعوت ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ مروہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر بیان کی اور پوری قوم کو للکارا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لات الہ نہیں، منات الہ نہیں، حبل الہ نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری قوم ہے، پورا خیش قبیلہ ہے، پورا ایک قبیلہ ہے قریش کا، اور سارا دوڑ کے آ رہا ہے کہ آج ہمیں بلایا جا رہا ہے، شالا خیر ہو۔ جب اس دعوت کو سنا تو کیا کہتے ہیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب ملتا ہے کہ جس ہاتھ سے تو نے ہمیں بلایا ہے تیرے ہاتھ ہلا۔ صادق کہنے والے، امین کہنے والے، ان کے اندر زندگی گزاری۔ آج مجھے اور تجھے کوئی صادق نہیں کہتا، ہم صادق نہیں ہیں۔ ہماری زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہمیں کوئی صادق نہیں کہتا، کہتا ہے کوئی صادق؟ ہم صادق ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کو لوگوں نے صادق کہا، امین کہا کہ یہ صادق ہے، یہ امانت دار ہے۔ ہمارے پاس تو امانت آ جائے تو واپس جانے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا دینے کا، کہتے ہیں اللہ کرے یا یہ مر جائے یا بھول جائے۔ تو فرمایا صادق امین کہنے والی قوم نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، اور کیا کہا؟ تیرے ہاتھ ہلاک ہوں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یہ بات کہنے والے، تو کہتا ہے تیرا ہاتھ ہلاک ہو، تو بھی ہلاک ہو، تیرے ہاتھ بھی ہلاک ہو۔ تبت یدا، ید نہیں کہا، تو نے ایک ہاتھ کا نام لیا ہے، تیرا بھی ایک ہاتھ ہلاک ہو۔ فرمایا ید نہیں، یدا، دونوں تیرے ہاتھ ہلاک ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی ایسی مدد کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، حق کہو تو صحیح، حق کہنے کے لیے اٹھو تو صحیح، یہ ذمہ داری ہے۔ حق کہنے کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہر بندے پر یہ فرض ہے جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا،
اگر ایک آیت کا علم بھی تجھے معلوم ہے تو وہ تو پہنچا، وہ لوگوں تک تیرا پہنچانا ضروری ہو گیا ہے۔ اور پیغمبر کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کو تو میں نے یہ کہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو کچھ میں نے تیری طرف بھیجا ہے، ما انزل جو تیری طرف اترا ہے، لوگوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد انسان قبر کے اندر زندہ نہیں ہوتا۔ یہ بتا دے، ان کو تو قبر بھی لگی ہوئی ہے کہ قبر کے اندر بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، ان کو بتا اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا، یہ زندگی ضائع کر رہے ہو، اس زندگی کو قیمتی بناؤ، اس زندگی کو ضائع نہ کرو، آگے بہت بڑا عذاب ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، فرمایا کہ ظالم کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا کے اندر بھی اعمال ضائع ہو گئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی اعمال ضائع ہو گئے، وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی ضائع ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے اور آپ بھی درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب